نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دو آیتوں کا ترجمہ کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بادشاہی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور مدد یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو بھئی انعام یافتہ قومیں کون ہے؟ آپ ہے، میں ہوں، کون ہیں؟ یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر کیا ہے وہ کسی اور پر نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر صدیق ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ تیسرے نمبر پر شہداء ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ چوتھے نمبر پر ہے صالحین کہ وہ نہ تو پیغمبر ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، بلکہ ایمان لا کر نیکیاں کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکوں کے سب میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مغضوب علیہم، آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہے، مغضوب علیہم یہودی ہے اور ظالم نصارہ ہے۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے کہ واقعتاً یہ نبی ہی ہے، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ گمراہی کے دو ہی طریقے، ایک یہ کہ لا علمی کی وجہ سے کہ آدمی نہ جانتا ہو کہ بھئی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ایک تو یہ گمراہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جانتے سمجھتے ہوئے بھی انکار کر دینا، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچانتے قرآن کو حق ماننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا۔ تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں، یہود کے ان کے پاس اتنا علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھی۔ ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی، اور بتایا کرتی تھی کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف و خوبیاں ہوں گی، اور جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے بتایا ہوا تھا۔ پھوپھی نے کہا یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہے جنہوں نے آنا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب،
بے شک یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، افشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، جب بھی کسی بھائی کے ساتھ ملے تو سلام کیا کرو، اکرام مومن ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آج کل تو ہم غریبوں کا کھانا کھا رہے، ولیّن الکلام، اور نرم گفتگو کرو، نرم گفتگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کہ جب تم فرعون کے سامنے جاؤ تو نرم گفتگو کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، صلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے اور پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہود جانتے ہوئے بھی حق کے راستے سے گمراہ ہو گئے، یہ مغضوب علیہم ہے، لہٰذا اے پروردگار جس پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلا کہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، یعنی نصارہ۔ آمین۔ اور اس کا معنی آمین کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں اس لیے نہیں لکھا گیا کہ کوئی غلطی سے یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے اتنی حفاظت کی ہے ماشاءاللہ کہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔